چلا رہا ہوں کہ جنہیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے نا، اللہ کرے وہ کبھی خوشی نہ دیکھے۔ آج چونکہ ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہے، آج کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا خوش ہے، چونکہ کائنات میں نبیوں کے سلطان ظاہر ہو رہے ہیں، میرے امام صادق ظاہر ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم یقیناً واللہ منبر پہ کہہ رہا ہوں، یہاں نبی کی ولادت منانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اب جو لفظوں کا لطف لے سکتا ہے وہ لیجئے گا، اس لیے ولادت منانے کے لیے نہیں بیٹھے کیونکہ اس نبی کے نزول اور ظہور کا دن ہے کہ جو اگر ریاضت توحید میں اپنی بیٹی کے نام سے منسوب تسبیح پڑھے نا اور اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے آ جائے تو اس پسینے کے قطروں سے نہ جانے کتنے انبیاء کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جس کے پسینے کے قطروں سے نبیوں کی ولادت ہو، اس نبی کا۔ اور میں اکثر پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، میں نے کہا یہ تو پورا مہینہ ہی ان کا ہے، یہ پورا سفینہ ہی ان کا ہے، یہ پورا مہینہ نبی کا جشن منائے، یہ پورا مہینہ نبی کا ذکر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نبی کا ذکر کس طرح سے ہر ذرے ذرے ہر کونے کونے میں عام ہے۔ اور یہ نبی کے ذکر کا عام ہونا حقیقت میں میرے مولا حسین ابن علی کی کامیابی اور فتح کا اعلان ہے۔ یہ ہم نے 2.25 مہینے حسین کا ذکر کیا ہے اور آج کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نبی کے میلاد پیغام دے رہے کہ کربلا میں ابو سفیان کا پوتا نہیں جیتا تھا بلکہ محمد کا نواسا جیتا تھا۔ اللہ دنیا آج بڑی خوش ہے، ختم نبوت کے نعرے لگا۔ میں نے کہا ختم نبوت کا محافظ ہم سے بڑھ کے ہے کون؟ ہم تو علی ولی اللہ پڑھ کے اعلان کرتے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب ولایت کا سلسلہ شروع ہے۔ لیکن میں نے کہا ختم نبوت پہ خوش ہونے والوں، تم نے ابھی ختم نبوت کے فلسفے کو سمجھا کہاں ہے؟ حقیقت میں نبوت کا آفتاب ولایت کے افق میں امامت کے چاند میں ضم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی آسان کر دو بات، یہ مشکل بات ہے جسے بالکل آسان کرنے لگو۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو نبا لے کر آئے۔ نبا کسے کہتے ہیں؟ خبر کو۔ جو خبر لے کے آئے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب پتہ چل، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ نبوت مصطفیٰ پہ ختم کیوں ہو گئی، چونکہ نبی کہتے ہیں خبر لے کے آنے والے کو علی کی ولایت سے بڑی خبر تھی کہاں کہ نبوت باقی رہا۔ ولایت سے بڑھ کے خبر تھی کہاں کہ نبوت اس کے لیے باقی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، آپ کے ہاں ہمارے گھروں میں، علاقوں میں، شہروں میں اگر کوئی بات کا ایک کہنا نہ مانے نا اور اگلے دن کہنا مان لے تو پہلے دن والی رنجش بھلا دی جاتی۔ اگر کوئی پوری زندگی بھی نافرمان رہے، آخری وقت میں باپ کو راضی کر دیا تو وہ پورے زندگی کی نافرمانی بھی باپ بھلا دے گا۔ پتہ چلا جس نے آخری کہنا مانا اس نے پوری زندگی کا کہنا مانا۔ میں نے کہا نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، علی کی ولایت آخری نبی کا آخری حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی کا یہ کہنا مانا اس نے مصطفیٰ کا ہر کہنا مانا، جس نے یہ کہنا نہ مانا اس نے نبی کا کوئی کہنا نہ مانا۔ اور پھر مصطفیٰ کے حکم کو علی کی ولایت کہتے، خدا کی چاہت کو علی کی ولایت کہتے۔ کوئی کہے جشن مصطفیٰ مولا کا ہے، آپ علی کی ولایت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا علی کے علاوہ کوئی راستہ بتا جو محمد تک جاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ راستہ ہی علی ہے جو مصطفیٰ تک پہنچائے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا توحید کی چاہت کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی بادشاہ نے ایک دن محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک نگینہ نکالا، ایک نگ نکالا جیب سے، ایک صحابی کو بلایا، اسے وہ نگ دے کے نگینہ دے کے کہا جاؤ یونس نقاش کے پاس اور اسے کہو کہ اس پہ لکھے لا الہ الا اللہ۔ یونس نقاش نے صحابی کو کہا تم واپس چلے جاؤ، مغرب کے بعد میں یہ نگینہ لے کے نبی کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ ادھر مغرب پڑھا کے مصطفیٰ بیٹھے، یونس نقاش اس نگینے کو لے کے نبی کی خدمت میں آیا۔ نبیوں کے سلطان نے نگینے کو دیکھا
دیکھا نا, دیکھ کے کہا یونس نقاش میرے صحابی نے تجھے کیا کہا تھا؟ کہ سرکار آپ کے صحابی نے کہا تھا کہ اس پہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ. اب 17 ربیع الاول کو یہ جملہ سن کے آواز بچا کے آپ گھر چلے گئے تو ہوگا آپ کے صحابی نے کہا تھا کہ نبی کہہ رہے اس پہ لکھنا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن سرکار آپ کی نبوت کی قسم ہے تب تک میرا قلم اٹھا ہی نہیں جب تک اس پہ محمد رسول اللہ نہ لکھا گیا. اللہ اکبر, جب تک اس پہ محمد رسول اللہ نہ لکھا گیا. نعرہ آخر میں انشاءاللہ تعریف کیا گا. نبی نے پھر اس نگ کو دیکھا, دیکھ کے کہتے اچھا محمد رسول اللہ تو نے لکھا, یہ نیچے کیا لکھا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ یونس نقاش بولتا عرش سے جبریل نازل ہوا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے رسول خدا فرما رہا ہے جو لا الہ الا اللہ آپ چاہتے تھے وہ آپ نے لکھوایا, جو علی ولی اللہ میں چاہتا تھا وہ میں نے لکھوایا. اللہ اکبر, آج کائنات کا ذرہ ذرہ آج حسنین خوش ہیں, اور آج کی یہ جتنے بازوق بندے بیٹھے نا آج کی سب سے بڑی مبارک بنتی ہی خدا خدا. اللہ اکبر. آپ کے ہمارے دنیا کا دستور ہے اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو عاشق محبوب کے محب کو پسند نہیں کرتا. میں نے بڑی باریک بات کی ہے, عاشق اپنے محبوب کے محب کو پسند نہیں کرتا. واحد کائنات میں محبوب ہے مصطفیٰ, عاشق ہے خدا جو کہتا ہے مجھے اپنے محبوب کے محبوں سے بھی محبت ہے. اللہ اکبر, مجھے اپنے محبوب کے محبوں سے بھی محبت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کے پورا جشن سمیٹنے لگا ہوں اسے ایک جملے میں, خدا کے تخلیق کے حسن کے ہنر کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. علی کے بھی مولا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. آج علی کا بھی مولا ظاہر ہو رہا ہے. آج تو جتنا خوش ہو سکتے ہیں ہو, اور جو ہمیں 2.25 مہینے روتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے تھے نا, آج ہمیں خوش ہوتا دیکھ کے شاید وہ پریشان ہو جائیں. آج تو نبی کے دشمنوں کی پریشانی کا دن ہے, آج تو علی کی ولایت کے منکروں کی پریشانی کا دن ہے. آج علی کی ولایت پہ قائم لوگ نبیوں کے سلطان کی آمد کا جشن منا رہے. آخری فکرہ اور اسی پہ گفتگو تمام کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ اکبر میں نے کہا نبی کا جشن پڑھنا ہے نا تو پھر نبی کے گھر والوں کے فضائل سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے, چونکہ گھر والوں کے پاس آؤ گے تو مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا یہی وجہ ہے مکہ میں قحط پڑ گیا. واللہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں اسی ایک واقعے کو تفصیل سے پڑھوں نا, اسی ایک واقعے کو بھی تفصیل سے پڑھوں نا تو اس ایک واقعے کے لیے مجھے 40 منٹ درکار ہیں, جو میں 3 منٹ میں یا 2 منٹ میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے گفتگو کو تمام کرنے لگو. مکہ میں قحط پڑ گیا, لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے. پورے مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جتنے سالوں سے جن خداؤں کو پوجتے آئے یہی تو موقع ہے. اپنے اپنے خدا لے کے مکہ کے میدان میں جمع ہو جاتے, پھر اپنے اپنے خدا کے وسیلے سے بارش مانگتے. کسی نہ کسی خدا کے وسیلے سے تو بارش آ ہی جائے گی. یہ اپنے اپنے بتوں کو لے کے اپنے اپنے خداؤں کو لے کے مکہ کے باہر صحرا میں جمع ہو, ایک دوسرے سب نے اپنے اپنے خداؤں کے وسیلے سے بارش ہوئی. ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے ہم اپنے بت تو لے کر آئے, آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ ہاشمی کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا چلے یہ تو پھر دونوں ہی کام ہو جائیں گے, ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی اور پتہ بھی چل جائے
آئے گا کہ ہاشمی مانگتے کس کے وسیلے سے؟ پورا مکہ جناب ابو طالب کے دروازے پہ علی کے بابا نے دروازہ کھولا، کیا ہے کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار مکہ میں قحط پڑ گئی ہے، ہم اپنے اپنے خداؤں کو لے کے باہر صحرا میں جمع ہو گئے، آپ بھی جس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آپ کا بھی جو کوئی وسیلہ ہے اسے آپ بھی لے کے آ جائیں۔ سرکار ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہے، تم کل صبح آ جائیں گے۔ اب پورے مکہ سے بارش کی دعا تو بھول گئی، پورا مکہ بلندیوں پہ بیٹھ کے ابو طالب کے دروازے کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں ابو طالب کسے لے کر آتے، دیکھیں ابو طالب کسے لے کر آتے، دیکھیں ابو طالب کسے لے کر آتے۔ اس وقت پورا مکہ ہکا پکا رہ گیا جب ابو طالب کے کندھوں پہ چھوٹے سے مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے، اللہ کے رسول کو لے کے ایک پہاڑ کی بلندی پہ آ کے کھڑے ہوئے، نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہ پروردگارا تجھے اپنے حبیب کے ننھے ننھے ہاتھوں کا واسطہ بارش کو برسا دے۔ ادھر ہاتھ مصطفیٰ کے بلند ہوئے یا آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا۔ عجب نہیں کہ توحید کی آواز آئی ہو۔ میرے مصطفیٰ آج ابو طالب نے بلندی پہ کھڑے ہو کے تیرے ہاتھوں کو بلند کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے۔ کل تو بلانوں کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کے ہاتھ بلند کر کے ولایت کا اعلان۔ پرجوش سماعتوں سے، مسکراتے ہوئے چہروں سے، اپنی پوری آوازیں سمیٹتے ہوئے، اپنی پوری آوازیں یکجا کرتے ہوئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب علی کا جشن منائے تو کہتے علی کے بیٹے کو مبارکباد دیتے۔ جس طرح علی کا وارث ہے قلندر یہاں سندھ کی زمین پہ، اسی طرح میرا مولا میرا مرشد قلندر سیدہ کا لخت جگر ہے، اولاد سیدہ ہے، تو بطول سیدہ کی نسبت سے مصطفیٰ مولا کا لہو بھی سرکار قلندر کی رگوں میں ہے۔ تو اس لیے جو بھی علی مولا کے مولا سرکار مصطفیٰ کے آمد کی مبارکباد دینا چاہتا ہے نا، میرے مولا صادق شہنشاہ کے ظہور کی مبارکباد دینا چاہتا ہے، وہ اپنی آوازیں سمیٹے اور وہ امانت کی طور پہ سہون پہنچائے، وہاں سے سہون والا سلطان ہم سب کی مبارکباد یکجا کر کے مدینے بھی پہنچائیں گے، بقیع بھی پہنچائیں گے، نجف بھی پہنچائیں گے، سامرا بھی پہنچائیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مصطفیٰ مولا کے میلاد کے ہر منکر کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے مل کے دم دم سخی سردار قلندر